ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان نے خلائی میدان میں رقم کی تاریخ، چندریان 3 نے کامیابی کے ساتھ چاند پر رکھا قدم۔ دہلی ایئرپورٹ پر بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا، 2 فلائٹس کو ایک ہی وقت پر لینڈنگ اور پرواز کی ملی تھی اجازت۔ جھارکھنڈ میں موب لنچنگ، شمشاد انصاری کا مار کر دیا گیا قتل۔ ریکھا نائک حلقے خانہ پور سے کانگریس ٹکٹ کی دعوے دار، گاندھی بھون میں درخواست کی داخل۔ تعمیر کے دوران ریلوے برج گر پڑا، 17 مزدور ہلاک، کئی زخمی۔ میزورم میں افسوسناک واقعہ، پی ایم مودی نے مرنے والوں کے اہل خانوں کو فی کس 2 لاکھ روپے ایک گریشیا کا کیا اعلان۔ اپوزیشن کے سی آر کے سیاسی لاہے عمل سے پریشان، ہریش راؤ کا بیان۔ ہندوستان نے آج خلائی شعبے میں تاریخ رقم کی ہے۔ ہندوستان کے چندریان 3 کے وکرم لینڈر نے چاند کے جنوبی خطے میں نہایت ہی آسانی سے اترنے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کی نظریں ہندوستان پر مرکوز تھی اور 24 تاریخی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسرو نے اس کی کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم اور دیگر اہم شخصیات نے خلائی تحقیقی ادارے سے وابستہ سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک نے اس کامیاب تجربے پر ہندوستان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ 14 جولائی کو سری ہری کوٹا ستیش خلائی مرکز سے چندریان کا تجربہ کیا تھا۔ چاند پر پہنچنے کی کوشش کے تعلق سے بھارت کا یہ دوسرا مشن ہے۔ 2019 میں آخری مرحلے میں چندریان 2 مشن ناکام ہو گیا تھا۔ لینڈر ماڈیول People are applauding. Let us all wait to hear. تلنگانہ کے وزیر صحت و فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سی آر کے سیاسی تجربے کے آگے تمام اپوزیشن جماعتیں صفر نظر آ رہی ہے۔ میدک میں وزیر اعلیٰ کے سی آر کے دورے کے لیے جاری انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میدک میں سی ایم کے سی آر ترقیاتی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے لیے 42 امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے بعد وزیر اعلیٰ کے سی آر کا پہلا جلسہ ہے۔ کہا اپوزیشن جماعتیں کے سی آر کے لاہے عمل سے پریشان ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ضلع کی ترقی کے لیے نقیب کے سی آر کو تمام 10 حلقوں پر 42 امیدواروں کو کامیاب بناتے ہوئے تحفہ دیں۔ ہریش راؤ نے مزید کہا کہ ملک بھر میں 16 ریاستوں میں بیڑی ورکرز ہیں، مگر صرف تلنگانہ ایسی واحد ریاست ہے جہاں بیڑی ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر فائنانس نے کہا کہ کے سی آر ٹھیکیداروں کو وظیفہ منظور کرنے کا میدک سے اعلان کریں گے۔ اسی طرح معذورین کو وظیفے کی رقم 4016 روپے کرنے کا بھی اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جب ایک ہی مرحلے میں کسی پارٹی کی جانب سے 98% امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس کے پاس لیڈرز اور بی جے پی کے پاس کیڈر نہیں ہے۔ کہا جبکہ BRS کے پاس سماج کے تمام طبقات، امیر، غریب، نوجوان اور ضعیف مرد و خواتین تمام BRS کی تائید کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریاست میں فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے BRS کی تائید کرنے کی اپیل کی۔ ریاست میزورم کے سائرنگ علاقے میں زیر تعمیر ریلوے برج گرنے سے تقریباً 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ برج ندی پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس برج کے نیچے بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ فی الحال ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حکام کا اندازہ ہے کہ ریلوے برج کی تعمیر میں تقریباً 40 مزدور شامل تھے۔ لوہے کی برج کے نیچے پھنسنے سے 17 مزدور وہیں دم توڑ گئے۔ مزید 30 مزدور ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حادثے میں مرنے والے ہر فرد کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے اور متاثر افراد خاندان کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ میزورم کے وزیر اعلیٰ نے بھی مرنے والوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ دہلی ایئرپورٹ پر آج اس وقت افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا جب ایک ہی ایئر لائنز کی 2 فلائٹس کو ایک ہی وقت پر پرواز بھرنے اور لینڈنگ کی اجازت مل گئی۔ حالانکہ کنٹرول روم نے وقت رہتے کارروائی کرتے ہوئے ایک بڑا حادثہ ٹال دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی ایئرپورٹ پر آج صبح وسترا ایئر لائنز کی ایک فلائٹ کو لینڈنگ کرنے کی ATS سے اجازت ملی تھی۔ دوسری طرف اسی وقت وسترا کی ایک اور دیگر فلائٹ کو پرواز بھرنے کے لیے بھی اجازت مل گئی۔
اسی طرح ایک بڑا حادثہ پیش آنے کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن وقت رہتے معاملے کو سنبھال لیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی ایئر نائک کے مطابق ٹھیک وقت پر ATS کے ذریعے پرواز بھرنے والی فلائٹ کو لے کر ایک ہدایت جاری کی گئی اور کہا گیا کہ پرواز کو کچھ دیر کے لیے روک دی جائے۔ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فلائٹ کے عملے نے رن وے سے ہٹا کر مسافر طیارے کو پارکنگ میں لگا دیا، جس سے ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وستارا کی فلائٹ UK 725 دہلی سے باگڈوگرا کے لیے پرواز بھرنے والی تھی۔ اسی وقت وستارا کی ہی فلائٹ احمد آباد سے دہلی لینڈ کرنے جا رہی تھی۔ یہ دونوں فلائٹ برابر رن وے کا استعمال کرنے والی تھی۔ دونوں طیاروں کو ایک ہی وقت پر اجازت ملی، لیکن ATS نے معاملے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور باگڈوگرا جانے والی فلائٹ کی پرواز روک لی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی خرابی صحت کی وجہ سے حیدرآباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق کل ان کو ہارٹ اٹیک آیا، جس کے بعد انہیں کیئر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے چاہنے والوں نے ان کی صحتیابی کے لیے دعاؤں کی خواہش کی ہے۔ BRS MLC کے سری ہری نے کہا کہ انتخابات سے 3 ماہ قبل امیدواروں کا اعلان کرنا ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ KCR کو تیسری بار اقتدار میں لائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حلقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ سری ہری نے کہا کہ چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ ریاست نے 9 سالوں میں زبردست ترقی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ ریاستی اسکیموں کی مرکزی حکومت نقل کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلیان لکشمی، ریتو بندھو، ریتو بیمہ اور 24 گھنٹے بجلی ریاست نے فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS واحد حکومت ہے جو 44 لاکھ افراد کو 2116 روپے کی شرح سے امدادی پینشن دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور BJP کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جن ریاستوں میں وہ اقتدار میں ہیں وہاں پینشن کیوں نہیں دی جا رہی ہے۔ جھارکھنڈ کے رام گڑھ ضلع کے ایک گاؤں میں شمشاد انصاری نامی نوجوان کا ہجوم نے پیٹ کر قتل کر دیا۔ مویشی کاروباری شمشاد پر ایک بزرگ سے 5000 روپے لینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ شمشاد انصاری رام گڑھ کے جاریہ گاؤں کا رہائشی تھا اور یہ واردات منگل کی شام انجام دی گئی۔ اس واردات کے بعد گاؤں کے آس پاس میں حالات کشیدہ ہو گئے۔ بتایا گیا کہ شمشاد نے مبینہ طور پر گاؤں کے ہردن مہاتوں کو دھوکہ دے کر اس سے 5000 روپے لیے تھے۔ کچھ دیر بعد جب اس کے بیٹے رام کمار کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے گاؤں والوں کو اس کی اطلاع دی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ شمشاد کی تلاش میں نکل پڑے اور ریل پل کے قریب اس کو پکڑ لیا اور اس کے کپڑے نکال کر اسے بری طرح مارا پیٹا گیا۔ اس دوران اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شمشاد کو ہجوم کے چنگل سے چھڑایا اور علاج کے لیے انہیں اسپتال میں داخل کرایا، جہاں وہ علاج کے دوران دم توڑ گئے۔ وہیں شمشاد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسے لوٹ مار کی نیت سے مارا پیٹا گیا۔ اب واقعے کی خبر ملتے ہی گاؤں کے آس پاس دیہات میں کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس ملزمین کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون پر آج بھی تیسرے روز پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند کا زبردست ہجوم دیکھا گیا۔ شہر اور اضلاع کے مختلف اسمبلی حلقہ جات سے کئی دعوے داروں نے اپنی درخواستیں داخل کی۔ بتایا گیا کہ گزشتہ 3 روز سے اس دوران 300 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ بالخصوص BRS رکن اسمبلی حلقہ خانہ پور ریکھا نائک نے آج گاندھی بھون پہنچ کر اسی حلقے سے کانگریس ٹکٹ کے لیے اپنی درخواست داخل کی ہے۔ ریکھا نائک کو BRS نے اس بار ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہوں نے کل شام تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ آج انہوں نے اپنے شوہر شیام نائک کے ہمراہ گاندھی بھون پہنچ کر حلقہ خانہ پور سے اپنی درخواست داخل کی۔ ان کے شوہر شیام نائک نے بھی اسی حلقے سے مقابلہ کرنے کے لیے درخواست داخل کی۔ آج ریاست کے مختلف حلقہ جات سے تقریباً 50 دعوے داروں نے اپنی درخواستیں داخل کی۔ بتا دیں کہ آج تیسرے روز 300 سے زائد درخواستیں وصول ہوئی ہے۔ 25 اگست درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ نامپلی اسمبلی حلقے سے سیکریٹری کانگریس عثمان محمد خان نے بھی اپنے حامیوں کے ہمراہ پہنچ کر درخواست داخل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نامپلی حلقے سے کانگریس ٹکٹ کے مضبوط دعوے دار ہیں۔ وہ کانگریس پارٹی میں گزشتہ کئی برسوں سے سرگرم ہے۔ بودن کے BRS کے رکن اسمبلی شکیل عامر نے آج تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین امتیاز اسحاق سے حیدرآباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے مائنورٹی لون کے بارے میں بات چیت کی اور بودن حلقے کے لیے زیادہ سے زیادہ افراد کو لون سینکشن کرنے کی اپیل کی۔
بھینسا میں سرکاری حکام کی جانب سے آج صبح کے اولین ساعتوں میں نرمل چوراہے سے ووٹر رجسٹریشن سے متعلق شعور بیداری کے لیے 5K رن کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ضلع نرمل ایڈیشنل کلکٹر کشور کمار، بھینسا RDO کومل ریڈی، تحصیلدار پروین کمار، ٹاؤن سرکل انسپکٹر آف پولیس ایل سرینیواس کے علاوہ بلدیہ عملہ جن میں کمشنر وینکٹیشور راؤ و دیگر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر بھینسا بس اسٹینڈ کے روبرو واقع امبیڈکر مجسمے کے منسلک شاہراہ پر انسانی زنجیر بنا کر ووٹ کی اہمیت اور استعمال سے متعلق حلف لیا گیا۔ بعد ازاں 5K رن کا اختتام شہر کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے نرمل چوراہے پر عمل میں آیا۔ بھینسا کانگریس پارٹی دفتر میں کانگریس تعلقہ انچارج شنڈے آنند راؤ پٹیل کی قیادت میں آج بھینسا منڈل کے موضع گاؤں کے کئی افراد نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ تمام کو آنند راؤ پٹیل نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر استقبال کیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی قائدین جن میں سائنات پٹیل، احمد خان حوالدار، بھگوان پٹیل، رمنات نائک، راتھوڑ جے رام اور راجیشور کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ ہندوستان نے خلائی میدان میں رقم کی تاریخ، چندریان 3 نے کامیابی کے ساتھ چاند پر رکھا قدم۔ دہلی ایئرپورٹ پر بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا، 2 فلائٹس کو ایک ہی وقت پر لینڈنگ اور پرواز کی ملی تھی اجازت۔ جھارکھنڈ میں موب لنچنگ، شمشاد انصاری کا مار کر دیا گیا قتل۔ ریکھا نائک حلقے خانہ پور سے کانگریس ٹکٹ کی دعوے دار، گاندھی بھون میں درخواست کی داخل۔ تعمیر کے دوران ریلوے برج گر پڑا، 17 مزدور ہلاک، کئی زخمی۔ میزورم میں افسوسناک واقعہ، PM مودی نے مرنے والوں کے اہل خانوں کو فی کس 2 لاکھ روپے ایک گریشہ کا کیا اعلان۔ اپوزیشن KCR کے سیاسی لاہے عمل سے پریشان، ہریش راؤ کا بیان۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزر چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827۔ صدیق ٹریڈرز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112۔